علی سچ نہیں بولتے، علی دین پر نہیں چلتے۔ علی سچ نہیں بولتے، علی دین پر نہیں چلتے۔ پھر علی سچ نہیں بولتے بلکہ جو کہہ دے وہی سچ ہو جاتا ہے۔ ہم سن، علی جسے حلال کر دے قیامت تک حلال ہے، علی جسے حرام کر دے قیامت تک حرام ہے۔ اس صلوات پڑھیے گا عظمت اہل بیت۔ موت اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ عیوب چھپا لیتی ہے اور اچھائیاں دنیا میں اجاگر کر دیتی ہے۔ مرنے کے بعد ہر انسان کہتا ہے مرحوم چاہے کیسا ہی بندہ تھا لیکن دل کا بڑا صاف تھا۔ وہ الفاظ کے جو زندگی میں انسان کو برے لگ رہے تھے وہی الفاظ اب موت کے بعد جو ہے انسان کو اچھے لگنے لگے۔ اور آگے بڑھیے گا، موت احساس ذمہ داری دلاتی ہے۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کے بچے کو دیکھیے گا کہ جو نادان تھا اور باپ کے مرنے کے بعد اس سے بات کیجیے گا تو الگ ہی ذمہ داری نظر آئے گی۔ آگے بڑھیے گا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی۔ موت اتنی بڑی نعمت ہے کہ زندگی میں خالی ہم علی کا نام لیتے تھے، مرنے کے بعد چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ لیجیے سنارا ٹوٹے گا انشاءاللہ، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ زندگی میں خالی علی کا نام سن رہے تھے، مرنے کے بعد علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سمجھیں گے موت کتنی بڑی نعمت ہے۔ قسم خدا کی موت کو نعمت سمجھیے۔ اگر موت نہ ہوتی، یہاں سے وہاں تک، اگر موت نہ ہوتی تو پھر کل کے یزید کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا، آج کے یزید کا بھی مقابلہ کرنا پڑتا۔ جو فرما رہے ہیں آپ، اس صلوات پڑھیے گا عظمت اہل بیت پر۔ جس انسان کو 1000 آدمی گدی پہ سے نہ اتار سکیں، ایک لمحے میں موت اتار دیتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، فرعون برسوں سے نہیں اتر رہا تھا، موت نے ایک لمحے میں اتار دیا۔ تو کتنی بڑی نعمت کا نام ہے موت، کہ اگر موت نہ ہوتی تو پھر کل کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا اور آج کے یزید کو بھی جھیلنا پڑتا۔ لیکن موت اتنی بڑی نعمت کا نام ہے کہ کل کا یزید ختم ہو گیا، اب خالی آج کے یزید ہی سے مقابلہ کر لیجئے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ جو ایک نبی تھے، ان کے پاس ریکویسٹ لے کے آ گئے تھے ان کی امت والے، اللہ کے نبی آپ اللہ سے کہیے یہ موت کیا ہے، ملک الموت کو چھٹی دے، کچھ دنوں کے لیے موت نہ آئے۔ اللہ نے کہا، جب نبی نے کہا پروردگار میری امت یہ کہتی ہے کہ کچھ دنوں تک موت نہ آئے، اللہ نے کہا ٹھیک ہے میرے نبی، میں 200 سال تک موت ٹال رہا ہوں، ملک الموت کو چھٹی دے دیتا ہوں، اب 200 سال تک موت نہیں آئے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے موت ہی تو ٹلی تھی، بیماری تو نہیں ٹلی تھی۔ توجہ فرمائیے، بیماری تو جو کی تو تھی نا، جس سے باپ نہیں جھیلا جاتا، جس جوان سے باپ نہیں جھیلا جاتا وہ دادا کو بھی جھیل رہا ہے، پردادا کو بھی جھیل رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جھیل رہا ہے۔ موت پہ تو چھٹی پہ ہے نا ملک الموت، اب موت آنی نہیں ہے، لیکن بیماری تو جو کی تو ہے۔ اور اللہ نے بھی کمال کر دیا کہ بیماریوں میں اور اضافہ کر دیا اور آواز میں اضافہ کر دیا۔ اب بزرگ کے کھانسنے کی آواز خالی کمرے میں نہیں ہے، یہ کھانستا ہے تو کمرے سے باہر تک آواز جاتی ہے۔ وہ امت کے جو نبی کے پاس یہ ریکویسٹ لے کے آئی تھی کہ موت کو ٹال دو، وہی امت نبی کے پاس آ گئی، اے اللہ کے نبی اللہ سے کہیے بس تیری راز کو تو ہی سمجھتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، تو ہی جانتا ہے کہ کس کو زندہ رکھنا ہے اور کس کو موت دینی ہے اور کس کو جو ہے حیات دینی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، موت بہت بڑی شے کا نام موت ہے، کوئی کمتر شے کا نام موت نہیں ہے۔ اگر موت کسی کمتر شے کا نام ہوتا، توجہ فرمائیے گا، تو اللہ خالق موت و حیات نہ ہوتا۔ اللہ کا خالق موت و حیات ہونا بتاتا ہے کہ موت بھی اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت زندگی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے نظام کے تحت چل رہی ہیں، یاد رکھیے گا، اللہ کے نظام کے تحت۔ ہم اللہ کے نظام میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا اور یہ کیوں ہوا۔
دنیا تمہارے چلانے سے نہیں چلتی، دنیا اللہ کے چلانے سے چل رہی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ جملہ کہوں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ میں راستے سے جا رہا تھا، اتفاق سے بارش ہو گئی، تو یاد رکھیے گا اتفاق آپ کے یہاں ہوتا ہے، اللہ کے یہاں نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتفاق میں جہالت ہوتی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اتفاق میں جہالت ہوتی ہے، اور اللہ یہ کائنات کا نظام کوئی جاہل نہیں چلا رہا بلکہ ایک عالم چلا رہا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، کائنات کا نظام ایک عالم چلا رہا ہے، تو اللہ کے راز اور اللہ کے نظام کائنات کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے کہ کیسے اس نظام کو چلانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے یہ کیوں کر دیا اور اللہ یہ کیوں کر رہا ہے، بارش بے وقت کیوں کر دی اور ٹائم پہ کیوں نہیں کی۔ یاد رکھیے گا اللہ کے یہاں بارش کا ایک قطرہ بھی معین ہے کہ کون سا قطرہ کہاں پہ گرانا ہے، کس کو موت کہاں پہ آنی ہے۔ آپ کہتے ہیں موت کا وقت معین، اللہ کے یہاں وہ موت کا وقت معین ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ جانتا ہے کہ کس کو، لیکن نظام وہی چلا رہا ہے، کس کو کہاں موت آنی ہے، کون کتنے قدم رکھے گا، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمیں اللہ کے راز میں اور اللہ کے نظام کائنات میں اور اللہ کا بنایا ہوا سسٹم، اس میں ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ رب کائنات ہے، اللہ جانتا ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا، ایک بادشاہ تھا جس کا وزیر ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس کے نظام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے، نہ ہم چوچڑا کر سکتے ہیں۔ یہی کہ جو اللہ کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے، اگر بارش برساتا تو بہتر، نہیں برساتا تو بہتر، کسی کے چوٹ لگ جائے تو بہتر، کوئی صحیح و سالم رہے تو بہتر۔ ایک دن بادشاہ بیٹھا ہوا ایک سیب کاٹ رہا تھا، سیب کاٹتے کاٹتے اس کی انگلی کٹ گئی۔ اب وزیر خاص تھا، پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا بادشاہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، بادشاہ نے یہ جملہ سنا، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اس نے کہا میری انگلی کٹ گئی اور تو کہہ رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اس کو جیل میں ڈال دو، اس کو میرے چوٹ کا میرے درد کا بالکل احساس ہی نہیں ہے، یہ جیل میں ڈالو، اب میں دیکھوں گا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے یہ کیسے کہتا ہے۔ اب یہ جیل میں جا رہا تھا، اس نے پھر وہی جملہ کہا، اللہ کے راز کو اللہ ہی جانتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ کے راز کو اللہ ہی جانتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اللہ کے سسٹم کو، اللہ کے نظام کو بس اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے۔ اس کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ بہت دن بعد جب بادشاہ شکار پہ گیا، لشکر سے بچھڑا، تو جنگل میں جو جنگلی لوگ رہتے ہیں نا، انہوں نے بادشاہ کو پکڑ لیا اور پکڑ کے کہنے لگے کہ بہترین بلی ہے، اپنے خدا کو یہ بلی پیش کریں گے۔ توجہ فرمائیے گا، اس نے بتیرا جو ہے زور لگایا کہ بھائی میں بادشاہوں کا وہاں تک جنگل سے باہر بادشاہ ہو، یہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہے، لہذا تم ہمارے بھگوان اور ہمارے جو جس کو ہم مانتے ہیں اس کی بلی کے لیے بہترین ہو۔ انگلی کٹی ہوئی تھی، لہذا چلے لے کے لٹا دیا گیا قربان گاہ پر۔ اب وہ جو ان کا مولوی تھا نا، پادری، وہ نکل کے آیا، بھائی بلی دیں گے ضرور، مگر میں پہلے دیکھوں گا کہ جو قربانی ہے وہ عیبدار ہے یا بے عیب ہے۔ جو فرما رہے ہیں، پتہ چلا ہے قربانی بے عیب کی دی جاتی ہے، عیبدار کی قربانی نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، میں دیکھوں گا۔ اب اس نے جو ہے سر سے لے کے پیر تک چیک کیا اور اس کی نگاہ اب پڑی انگلی پر، اور جب انگلی پہ پڑی وہ کہنے لگا کہ یہ تو قربانی کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس میں تو عیب پایا جاتا ہے، اس کی تو ایک انگلی کٹی ہوئی ہے، یا اسے چھوڑ دو، کوئی اور لے کے آؤ۔ توجہ فرمائیے گا، جب چھوڑ دیا تب سمجھ میں آیا کہ وزیر کیا کہتا تھا، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پہنچا سلطنت میں، وزیر کو بلا لیا، لاؤ نکال کے، بڑے بہتر جملے ہیں اس کے کہ اللہ جو کرتا ہے، اللہ کے راز کو، اللہ کے سسٹم کو، اللہ کے نظام کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، لہذا اللہ اس نے جو جملہ کہتا تھا بہتر جملہ ہے۔ وہ جیل سے باہر آیا، بادشاہ نے وزیر سے پوچھا، ایک محفل جشن جو ہے منعقد کی گئی کہ وزیر جو ہے جیل سے آ رہا ہے، قید خانے سے آ رہا ہے،
جب آ کے وزیر بیٹھ گیا تو بادشاہ نے پوچھا بھائی ایک بات سمجھ میں نہیں آئی, میری انگلی کٹی, تو نے کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے, لیکن جب تو جیل جا رہا تھا تو نے پھر بھی یہی کہا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. بات تو میری مکمل ہو گئی, توجہ فرمائیے گا. شیعہ حیدر کرار کو اتنی دیر لگتی نہیں سمجھنے میں جتنی آپ لگا رہے ہیں. توجہ فرمائیے گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ تو جب جیل جا رہا تھا تو نے یہ کیوں کہا کہ اللہ جو کرتا ہے کہ بہتر ہی کرتا ہے. اصل میں بادشاہ سلامت بات یہ ہے, میں تھا آپ کا وزیر خاص, جب آپ شکار پہ جاتے تھے تو میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. اچھا فرمایا, میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. لشکر آپ کو چھوڑ سکتا تھا لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا تھا. آپ کو تو چھوڑ دیا تھا, پھر مجھے پکڑتے کہ بادشاہ کی قربانی نہ صحیح وزیر کی قربانی ہی دے دو. لہذا اللہ کے نظام کو اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے. نظام کائنات اللہ چلا رہا ہے, ایک عالم چلا رہا ہے نظام کائنات. نعمت ہاتھ نعمت, اور سب سے بڑی نعمت ایمان ایک ایسی نعمت ہے. ایمان روز قیامت وہ لوگ کہ جن کے پاس ایمان کی ہلکی سی رمق بھی نہیں ہوگی, وہ اللہ سے کہیں گے پروردگار جتنا سونا میرے پاس تھا وہ سب لے لے اور ایمان کی تھوڑی سی رمق مجھے دے دے تاکہ میں جنت چلا جاؤں. تو پتہ چلا کہ ایمان کے ہلکے سی تنکے کے برابر بھی دنیا کا سارا سونا نہیں ہو سکتا. تو پتہ چلا کہ جب اتنے سے ایمان کا یہ عالم ہے تو جو کل ایمان ہو اگر اس کے لیے پیغمبر کہہ دے کہ علی کے ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے, تو پھر اس کا کیا معیار ہونا چاہیے, اس کا کیا مرتبہ ہونا چاہیے. چلیے سب سے بڑی نعمت سمجھتے ہیں کیا ہے, ایک یہ نعمت ہے ایمان, ایک ہے کل ایمان. چلیے ذرا سب سے بڑی نعمت کیا ہے. ہم نے سب سے بڑی نعمت کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے جو ہے پیغام دیا, اے میرے حبیب یا ایھا الرسول بلغ. جب آخری ہائی تھا تو پیغمبر سے کہلوایا میرے حبیب جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے بلائیے, جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے بلائیے, اور پھر ان کا انتظار کریے ایک مرکز پر, ایک محور پر انہیں جمع کر لیجئے, اور پھر سب سے بڑی نعمت کے بارے میں انہیں بتائیے گا. جملہ سنیں گے, غدیر کے دن پیغمبر اسلام نے اپنا موزن بھی بدل دیا تھا. کیا فرما رہے ہیں آپ, جب آپ پڑھیے گا کتاب سارے غدیر, اس میں آپ کو ملے گا کہ غدیر کے دن پیغمبر اسلام نے اپنا موزن بدل دیا. کون تھے موزن پیغمبر کے؟ بلال. پیغمبر نے کہا بلال آج تو اذان نہ دینا, آج تو نہ بلانا, پھر ابو ذر تم چلو. توجہ فرمائیے گا, ابو ذر تم آگے بڑھو. ابو ذر آگے بڑھے, حیا علی خیر العمل, آؤ خیر عمل کی طرف دوڑو. اب جملہ سنیے گا, ایک ہے خیر العمل, ایک ہے عمل خیر. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ خیر العمل اور عمل خیر. نماز عمل ہے, خیر العمل نہیں. روزہ عمل ہے, خیر العمل نہیں. زکوٰۃ عمل ہے, خیر العمل نہیں. حج عمل ہے, خیر العمل نہیں ہے. پھر کا خیر العمل ہے علی کی ولایت. اب ذرا فرق سمجھیے گا, عمل خیر میں اور خیر العمل میں فرق یہ ہے کہ ہر عمل عمل خیر ہے. خیر العمل وہ عمل ہے کہ جس کے بغیر کسی عمل کی خیر نہ ہو. نماز نماز ہے علی کی ولایت کے عوض, روزہ روزہ ہے علی کی ولایت کے عوض, حج حج ہے علی کی ولایت کے عوض. توجہ, آج موزن بدل دیا. ادھر ابو ذر نے کہا حیا علی خیر العمل. ادھر پیغمبر نے حدیث فرمائی کہ زمین نے نہ آسمان نے سایہ کیا, نہ زمین نے وزن اٹھایا ابو ذر سے زیادہ سچے کا, اس لیے کہ اعلان سچا تھا. تو پیغمبر اسلام نے سچ کی سند دی کہ ابو ذر سے بڑا سچا کوئی بھی نہیں ہے. ایک مرکز پہ آ گئے. جب مرکز پہ آئے تو پیغمبر اسلام نے ایک طویل خطبہ دیا. اور خطبہ دینے کے بعد علی کو بلایا. آج ممبر عجیب تھا, ہو سکتا تھا کہ پیغمبر اسلام جہاں سے وحی آتی ہے
جہاں سے خانے جنت آ جاتے ہیں، کیا پیغمبر ممبر نہیں منگوا سکتے تھے؟ لیکن پیغمبر نے ممبر نہیں منگوایا، بلکہ عجیب انتظام کیا. فلا تم بھی اپنے اونٹ کا جو ہے پالان لے آؤ، تم بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ. مخصوص لوگ، نام لکھے ہوئے ہیں، جا کے دیکھیے گا، مخصوص لوگ تھے کہ جن کا پالان منگوایا. میں کہا یا رسول اللہ کس کا؟ فلا فلا فلا. کیوں؟ کہ تاکہ بھاگ نہ جائیں. توجہ فرمائیے گا، تاکہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو تھے ہی نہیں، ہم نے سنا ہی نہیں تھا. غدیر کے دن اللہ نے ایک اعجاز اور بخشا. جو بہرے تھے ان کو جو ہے قوت سماعت دے دی، جو اندھے تھے انہیں قوت بینائی دی، جو بول نہیں سکتے تھے بولنے لگے. توجہ فرمائیے، جو دیکھ نہیں سکتے تھے دیکھنے لگے، جو سن نہیں سکتے تھے سن نہ سکے سننے لگے. تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے، قوت بینائی اللہ نے اس لیے عطا کی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے ہم اندھے تھے دیکھ نہ سکے. اللہ نے کہا علی کو دیکھ بھی لو. اور قوت سماعت اس لیے عطا کی تاکہ لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم دیکھ نہ سکے، ہم سن نہ سکے. تو اس لیے قوت سماعت عطا کر دی اللہ نے کہ دیکھ لو، اگر تم دیکھ نہیں سکتے تو پھر علی کے اعلان کو سن بھی لو. توجہ فرمائیے گا، علی کو بلایا اور یہ کیفیت ہے کہ اتنا بلند کیا علی کو کہ سفیدی بغل نمودار ہو گئی. اور پھر کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. ادھر علی کی ولایت کا اعلان ہوا، ادھر اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا. تو یاد رکھیے گا، یہ ساری جو نعمتیں ہیں یہ ہے چھوٹی نعمت، علی کی ولایت ہے بڑی نعمت. اس لیے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. یہ جملہ اس سے بڑا دے رہا ہوں آپ کو میں. پیغمبر سے، اپنے حبیب سے اللہ نے کہلوایا اے میرے حبیب اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. پیغمبر نے اعلان سنایا اور امت کو بتا دیا اے امت والو، اللہ کا پیغام میرے لیے یہ ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا. تو پھر تم بھی سن لو، اگر یہ نہ مانا تو پھر کچھ نہ مانا. صلوات پڑھیے گا عظمت اہل بیت پر. اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا. اتنی بڑی شے کا نام ہے علی کی ولایت. اور پھر اللہ نے کیا اختیارات دیے اہل بیت کو. انعام ہے، اہل بیت نعمتیں ہیں ہمارے اوپر. شکریہ ادا کیا کرو کہ اللہ نے اہل بیت جیسی نعمت دی ہے ہمیں.